اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب قرآنی قصوں میں، کس چیز کے بارے میں؟ جناب آدم کے داستان، جو قرآن میں مختلف انداز سے مختلف جگہ پر بیان کی گئی ہے۔ بات آخر میں یہ بیان کی تھی کہ کیا وہ جنت وہی جنت تھی جو جنت بہشت موعود ہے؟ بتایا نہیں۔ اب بات یہ تھی کہ شجرہ ممنوعہ، جس شجر سے جس منع کیا گیا، وہ کون سا شجر تھا؟ جی ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں بھلے ہی نہیں پتا کیا تھا وہ، لیکن جناب آدم و حوا کو باقاعدہ پتا تھا، کیونکہ اس میں اشارہ استعمال کیا گیا تھا۔ ہاذہ شجرہ معین تھا، انہیں معلوم تھا۔ اب قرآن میں کہ کسی نے کہا کہ یہ درخت گیہوں کی بالیاں تھیں، اور کوئی کسی نے کچھ، لیکن ایسا قرآن میں یا کہیں نہیں ملتا کہ وہ درخت کس چیز کا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کا جو اپنا قاعدہ قانون نیم ہے کیا، کہ وہ چیز جس کا پیغام کے اوپر کوئی اہم اثر نہیں ہے، قرآن اس کو ذکر نہیں کرتا۔ پیغام اہم ہے، یہ اہم نہیں ہے کہ وہ کس چیز کا درخت تھا، ٹھیک ہے؟ جسے روکنا تھا، جنہیں آزمانا تھا، انہیں پتا تھا کہ یہ کون سا درخت ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا ہم یہ خود سے کہنے لگے کہ یہ گیہوں کا تھا، فلانا کا تھا، فلانا کا تھا، یہ بات بیکار کی باتیں ہیں جی، کیونکہ پیغام پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اب قرآن کا اپنا ایک نیم ہے کہ وہ چیز جو اس کے میلاد سے ہٹ کے ہے اسے ذکر نہیں کرتا۔ قرآن کا اصل مقصد ہوتا ہے پیغام۔ اگر پیغام میں کسی چیز کا اثر ہے تو پھر وہ نام ذکر ہوتا ہے، نام بھی اور کردار بھی، ورنہ تو جیسا آپ نے پیچھے عناصر قصہ پڑھے تھے، بعض جگہ رجل مومن، یاد ہے نا، ایک مومن مرد یکتم ایمانو، ایسے ہی تھا۔ مومن آل فرعون یاد ہے، اس کا کیا نام دیا ہے قرآن میں؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نام اہم نہیں تھا، قصے میں اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ کردار اہم تھا، اس لیے کردار ذکر کر دیا، ٹھیک ہے؟ بعض جگہ دیکھا ہوگا آپ نے قرآن کہیں پہ نام لیتا ہی نہیں ہے، اور بعض جگہ جب اہم ہو تو پھر ماں تک کا نام لے لیتا ہے، جناب مریم کا، مثلا جناب عیسیٰ ابن مریم سب۔ یہ قرآن کا اپنا ایک وہ ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ قرآن میں نقص ہے، کہ اس میں یہ چیز نہ ہوتی تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ یہ ایسا قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ قرآن کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے، سمجھ میں ہے؟ آج ہم پڑھنے والے تھے داستان حضرت آدم علیہ السلام کے پیغامات۔ جناب آدم کی داستان زندگی بشری حیات کا ایک نمونہ ہے، جس میں نوع بشریت کی داستان پیش کی گئی ہے۔ انسان کو محکم اور استوار بنایا گیا ہے، بے شمار نعمتوں سے نوازا گیا ہے، وہ بھرپور صلاحیتوں اور علمی توانائیوں کا خداوند عالم نے اس پر کچھ پابندیاں عائد کی ہیں، انسان کے اوپر کچھ پابندیاں لگائی ہیں۔ کیا؟ شیطان کی پیروی کے برے نتائج سے باخبر کر دیا ہے، تاکہ اس کی آسائش باقی رہے۔ کون سی؟ محکم و مستوار رہے گا انسان، بے شمار نعمتیں، بھرپور صلاحیتیں رہیں گی، ہمیشہ سعادت سے ہمکنار رہے، مگر پھر بھی وہ شیطان کے فریب میں آ جاتا ہے، اور جن چیزوں کو شیطان سجا دھجا کر اور اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، انسان اس سے دل لگا لیتا ہے، خدا کو بھول جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ دنیا کی برائیاں اس پر ہویدا، یعنی اشکار، اور شقاوت و بدبختی کے آثار اس پر رونما ہونے لگتے ہیں۔ پھر انسان بدبخت ہو جاتا ہے، شقی ہو جاتا ہے، جو انسان شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ اس بختی سے بس وہی لوگ نکل پاتے ہیں جنہیں بارگاہ قرب و رضا الہی کی راہ مل جاتی ہے، اللہ کے قرب کی جنہیں راہ مل جاتی ہے، وہی اس سے نکل جاتے ہیں۔ چنانچہ اگر اس سے کوئی خطا سرزد ہو جائے، کوئی خطا
توبہ کے ذریعے وادی رحمت میں داخل ہو جاتا ہے، جی جی جیسا کہ یہی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ، پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کلمات کی تعلیم حاصل کی، فَتَابَ عَلَيْهِ، اور ان کی برکت سے خدا نے کیا کہا ان کلمات کی برکت سے ان کی توبہ قبول کر لی، هو التواب الرحیم، اور یہ وہ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان۔ تو یہ تو پھر انہی کو جو جی وہی لوگ نکل پاتے ہیں جنہیں قرب الہی کی راستہ مل جائے۔ جناب آدم کو ملا، جناب آدم کو راستہ ملا۔ لہذا پیغام یہی ہے کہ انسان جی کو بارے میں جو جناب آدم کی داستان جو بیان کی گئی اس کے پیغامات یہی ہیں کہ انسان ایک محکم اور مستوار طریقے سے بنائی گئی مخلوق ہے، اسے بے شمار نعمتوں سے نوازا گیا ہے نا۔ جناب آدم کی جو 7 جگہ قصے بیان میں سب جگہ یہی ہے نا، اس طریقے سے کہ جہاں چاہو رہو کھاؤ، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، بھرپور صلاحیتیں بھی دیں انسان کو، علمی توانائیاں بھی دیں، ٹھیک ہے، جو فرشتے نہیں کر سکے۔ یاد ہے نہیں وہ جب فرشتوں نے کہا، کیا کہا کہ تو کیا ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نقدس لک، اور میں ہم تو آپ کی پروردگار، ہم تو تیری ہم تو ثنا اور تقدیس کرتے ہیں۔ یعنی اس کا کہنے کا مطلب کیا تھا، وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم خلافت کے حقدار تو ہم ہیں، یہ تو فتنہ برپا کرے گا۔ تو پھر کیا ہوا، پھر امتحان لیا گیا، جی پوچھا بتاؤ یہ انباءہم باسمائہم، پھر اس کے بعد کیا ہوا جب فرشتوں نے کیا کہا، عرضہم علی الملائکہ، تو کیا کہا انہوں نے، انہوں نے کیا کہا فرشتوں نے، پروردگار، یہ تو اللہ نے کہا تھا، فرشتوں نے کیا کہا آگے، پروردگار سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، جتنا تو نے سکھا دیا بس ہم کے وہی علم ہے اور کچھ نہیں۔ پھر جناب آدم کو پیش کیے گئے وہ اسما، تو انہوں نے ان کی خبر دی جناب آدم نے ملائکہ کو، یا نہیں، تب اللہ نے کہا انی اعلم غیب السماوات ما تبدون وما تعلنون۔ تو خدا نے جو انسان کو کہا انہوں نے کہ ہم فرشتے بہتر ہیں، تو اللہ نے کیا کہا، امتحان لیا نا، تو اس کا مطلب جناب آدم میں وہ صلاحیت تھی جبھی تو بیان کیا، تو انسان کے اندر علمی توانائیوں کا مالک بنایا، یہی ہے نا۔ جی خداوند عالم نے اس پر کچھ پابندیاں بھی عائد کی کہ یہ مت کرنا، انسان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا ہے بے لگام کہ جو چاہے وہ کرتا رہو، نہیں، اس پہ کچھ ذمہ داریاں دی، پابندیاں کی ہیں، اور ایک یہ کہ شیطان کی پیروی اگر کرو گے تو اس کے برے نتائج کیا ہوں گے اس سے باخبر کر دیا گیا۔ ساری داستان میں جناب آدم کی کہا نہیں کہا کہ وہ دشمن ہے، خبردار اس لیے کر دیا شیطان کی پیروی کے برے نتائج سے تاکہ انسان اپنی آسائش پر باقی رہے، جو اس کو دی گئی ہیں اللہ نے دی ہیں، ہمیشہ سعادت سے ہمکنار رہے، مگر پھر بھی انسان شیطان کے فریب میں آ جاتا ہے، اور شیطان ان چیزوں کو کہ جو سجا دجا کر بنا کر پیش کرتا ہے، اچھا بنا کر، اس سے وہ انسان دل لگا لیتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے، خدا کو بھول جاتے ہیں، اور رفتہ رفتہ دنیا کی برائیوں پر ان پر کیا ہو جاتی ہیں، آشکار ہونے لگتی ہیں، شقی ہو جاتے ہیں، بدبختی کے آثار ان کے اوپر رونما ہونے لگتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، اب اس بدبختی سے نکلنا بڑا سخت ہوتا ہے، بس وہی لوگ نکل پاتے ہیں جنہیں رضا الہی اور قرب الہی کا راستہ مل جائے، جیسا کہ جی اگر ان سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو راستہ کیا، توبہ، وہ توبہ کریں تو وادی رحمت میں داخل ہو سکتے ہیں، جیسا کہ جناب آدم کا یہ شجرہ ممنوعہ کے پاس جانے کے بعد جب یہ ان کے پر جو کچھ ہوا، وہ پھر آپ کیا کیا، انہیں کچھ کلمات کی تعلیم انہوں نے حاصل کیا، اور ان کے ذریعے سے خدا نے ان کی برکت سے، ان کلمات کی برکت سے توبہ قبول کی،
اور وہ توبہ قبول کرنے والا. نتیجہ سمجھ میں آیا؟ جی تو انسان خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن مجید کے جو بیان کے مطابق جو قرآن نے بیان کیا اس کے مطابق خداوند عالم نے جناب آدم کو کس سے پیدا کیا؟ گیلی مٹی سے، اور ان کی بیوی کو بھی انہی کی نوع اور سرشت اور فطر اس سے خلق کیا. ٹھیک ہے. جی دوسرا، جناب آدم و حوا کی پہلی رہائش گاہ کہاں تھی؟ بہشت تھی. لیکن یہ جنت اس جنت کے علاوہ ہے جس کا قیامت میں وعدہ کیا ہے، وہ جنت نہیں ہے. وہ اس کی دلیلیں دی تھی. کیا دلیل کیا تھی؟ پہلی بات تو جو قیامت والی جو وعدہ بہشت موعود ہے وہ اعمال کے بدلے میں دی جائے گی. جناب آدم نے جب کوئی اعمال تو انجام دیے نہیں تھے جو اس جنت میں رکھا جاتا. دوسرا، وہ جنت ہم فیہا خالدون ہے، جو بھی جائے گا وہ ہمیشہ رہے گا، نکلے گا نہیں وہاں سے. تو جناب آدم نکلے نہیں نکلے، تو اس کا مطلب یہ وہ جنت نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں کی رہائش ہمیشگی ہے. جو جنت موعود ہے وہاں جانے کے بعد کوئی نکالا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. تیسرا پوائنٹ ارشد کے معنی کیا ہے سر؟ جی، موت موعود جس کا وعدہ کیا گیا ہے. بہشت موعود وہ جنت جس کا قیامت کے دن وعدہ کیا گیا ہے. جنت و جہنم وہ جنت جو ہے وہ اعمال کے صلے میں ملے گی. جناب آدم جس جنت میں تھے وہ اعمال کے صلے میں تھوڑی تھی. اس کا مطلب یہ وہ جنت نہیں ہو سکتی. وہ جنت دوسرا یہ کہ وہ جنت جو ملے گی قیامت میں اس میں ہمیشگی ہوگی، واپس نکالا نہیں جائے گا کوئی جو اس جنت میں جسے مل جائے گی. اور جناب آدم اس جنت میں اگر وہی ہوتی تو ہمیشہ رہتے نہیں رہتے. میں نے سنا جہنم بدلی. ٹھیک ہے. یہ وہ والی جنت. جی جناب آدم اس جنت ہم نے بتایا پیچھے کے عربی میں باغ باغیچے کو بھی جنت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جنت بعض علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ وہ جو جگہ تھی وہ یہیں زمین ہی پہ کہیں کوئی جگہ تھی، خطہ تھا. ٹھیک ہے. پھر اگر سوال یہ ہوتا ہے کہ مطلب پھر حبوط کے معنی کیا ہے؟ حبوط کے معنی تو اوپر سے نیچے کی طرف آنے ہیں. اگر وہ زمین پہ ہی تھی تو زمین پہ نیچے کیسے ہوگا؟ تو بعض ٹائم میں نے اس میں پڑھا تھا کہ حبوط کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ فزیکلی نیچے آنے کوئی کہتے ہوں. انسان مرتبے میں بھی نیچے آ جائے وہ بھی تو حبوط ہی ہے. کہ آپ وہ ایک طرح سے ناز و نعمتوں میں تھے، اب آپ کی ایک اس کی وجہ سے آپ اس سے نیچے آ گئے. یہ بھی کہا ہے بعض لوگوں نے، مفسرین نے انومان جو کہتے ہیں نا اندازہ لگایا. لیکن کچھ بعض نے کہا کہ نہیں آسمانوں میں ہی کہیں تھی وہ، لیکن یہ جنت نہیں تھی جو جنت آپ قیامت میں ملے گی. آئیے بائک لے کے شجرہ ممنوعہ جس درخت سے منع کیا گیا تھا وہ شیطانی مکر و فریب کے مقابلے میں ایسا نہیں تھا کہ کوئی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نعوذ باللہ نبی تھے گناہ ہو گیا اور نبی تو معصوم ہوتا ہے، اس کا مطلب نبی معصوم نہیں ہوتا. نہیں بھائی نہیں. شجرہ ممنوعہ ایک آزمائش کے لیے شیطانی مکر و فریب کے کہ دیکھیں یہ کتنے مضبوط ہیں. اللہ نے جناب آدم کی ایک طرح سے آزمائش لی تھی کہ دیکھیں کتنے مضبوط ہیں اپنے عزم و ارادے میں. اس کے مقابلے میں حضرت آدم کی آزمائش کے لیے تھا. کوئی ویسا حرام نہیں تھا جیسا شراب حرام ہے، یا کوئی ویسا جس نے میں دین نے جن چیزوں کو حرام کہہ دیا ہے. مثال میں نے کیسے دی تھی؟ شراب حرام ہے، آپ پیئیں گے تو گنہگار ہیں. نہیں آپ نے گناہ کیا، لیکن آپ بیمار ہیں، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے دیکھا آپ کو تشخیص دی بیماری کی اور کہا کہ یہ کھا لو، چاول مت کھانا. جی چاول مت کھانا. اگر آپ نے چاول کھا لیے تو کیا آپ گنہگار ہو گئے؟ چاول کھا لیے تو کیا گنہگار ہو گئے؟ ٹھیک ہے. آپ نے ایک طرح سے احتیاط کے خلاف کام کیا اور ترک اولا کیا. آپ نے اولا آپ کے لیے بہتر یہ تھا کہ آپ چاول نہ کھائیں کیونکہ ڈاکٹر نے کہا آپ کو نقصان دیں گے. مثلا اولا یہ تھا کہ آپ نے اولا کو ترک کر کے چاول کھا لیے تو کیا وہ ویسے گنہگار ہے جیسے وہ ایسے نہیں؟ ترک اولا ہے ایک طرح کا. تو یہ جو جناب آدم کو جس درخت سے منع کیا گیا تھا کوئی وہ ویسا ہو تھوڑا تھا کہ جس کا کھانا حرام ہے، بس یہ تو ایک آزمائش کے لیے کہہ دیا تھا کہ اس کی طرف نہ جانا. لیکن گئے. اولویت اولا یہ تھا کہ آپ نہ جاتے، اولویت کو ترک کیا. یہ کوئی گناہ نہیں تھا. ہاں نبی کی شان کے مطابق کیونکہ
آپ ایک آزمائش تھی، اس پہ ارادے میں مضبوطی نہیں دکھائی، اس کی وجہ سے آپ کو دیکھ ہی نہیں ہے آپ کو کیا ہوا ان کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے. سوالات. حضرت آدم و حوا کس طرح خلق کیے گئے؟ حضرت آدم تین سے، اور جو جیسے اس کی خصوصیات ہوا، اور انہی کے سرشت سے جناب حوا کو. بہشت آدم اور بہشت موعود میں کیا فرق ہے؟ بہشت آدم نہ تو وہ اعمال کے بدلے میں تھی اور نہ ہمیشگی تھی، اور بہشت موعود اعمال کے بدلے میں ہوگی اور ہمیشگی ہوگی. شجرہ ممنوعہ سے مراد کیا ہے؟ ایک آزمائش تھی ایک جگہ درخت کے پاس، ایک ایسی خصوصیات والا درخت جس کی طرف جسے جناب آدم و حوا بخوبی جانتے تھے. یہ کیا ہے؟ جناب آدم و حوا جنت سے کیوں نکالے گئے؟ جس شجرہ ممنوعہ سے قریب. 15ویں اور 16ویں سبق کی روشنی میں حضرت آدم کی مختصر داستان بیان کی. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آلہ الطاہرین.